دوستو، ایران اور سعودی عرب کے درمیان کئی دہائیوں سے کشیدہ دو طرفہ تعلقات اور گرما گرم تنازع چل رہا ہے۔ دونوں ممالک اسلامی ریاستیں ہونے کے باوجود مذہبی فرقوں کے حوالے سے مختلف وابستگی رکھتی ہیں اور مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات اور تیل برآمد کرنے کی پالیسیوں کے حوالے سے ان کی رائے بھی مختلف ہے۔ ایران شیعہ فرقے کا سخت حامی ہے جبکہ سعودی عرب سنی فرقے کا حامی ہے۔ یہ دونوں ممالک کے لیے تنازع کا باعث رہا ہے کیونکہ ان کے مخالف نظریات عام طور پر ان کے اسپیکٹرم کے مخالف ہوتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ بڑھ چکا ہے اور اس کا نتیجہ حملہ یا ممکنہ طور پر جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے، جس میں ارد گرد کی دیگر خلیجی ریاستیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ مختلف اسلامی فرقوں سے ان کی حمایت اور وابستگی ہے۔ ایران ایک بنیادی طور پر شیعہ تھیوکریسی ہے جس کی 90% شیعہ آبادی ہے۔ سعودی عرب ایک اکثریتی سنی بادشاہت ہے جس کی آبادی 90% سنی مسلم ہے۔ زیادہ تر خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور عمان جو خلیج تعاون کونسل کے بھی ممبر ہیں، سنی اسلام کے حامی ہیں۔ یہ وہ تنظیم ہے جس کی سربراہی سعودی عرب کرتا ہے۔ اس طرح یہ ایران کے لیے براہ راست پریشانی کا باعث ہے جس کا بنیادی مقصد مسلم دنیا میں تسلط حاصل کرنا اور ارد گرد کے دیگر ممالک کے فیصلوں پر اثر انداز ہونا ہے۔ تاہم پچھلی کئی دہائیوں سے کشیدگی میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر امریکہ کے عراق پر حملے کے بعد صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے کے نتیجے میں عراق میں شیعہ مائل حکومت قائم ہوئی۔ لہٰذا سعودی عرب کی تشویش کی وجہ سے ایران اور عراق کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے کیونکہ اب ان میں مشترکہ مذہبی رجحان تھا۔ اس سے سعودی عرب کی جانب سے شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اس نے ایران کی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ میں تیزی سے اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے جو بالآخر عالمی سیاسی منظرنامے کو متاثر کرے گا۔ ایک اور بڑا مسئلہ جس پر سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں وہ ہے مغرب کے ساتھ تعلقات کو کس حد تک برقرار رکھا جائے۔ سعودی عرب کے امریکہ، یورپ اور برطانیہ کے ساتھ مضبوط دو طرفہ تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سب سیکیورٹی اور تیل کے حوالے سے ایک جیسے مفادات رکھتے ہیں۔ علاقائی اور عالمی سلامتی سعودی عرب اور امریکہ کے لیے پہلی ترجیح ہے کیونکہ یہ اقتصادی ترقی اور بین الاقوامی خوشحالی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تاہم ایران ایک ایسی ریاست ہے جس پر زیادہ تر مغربی ممالک کی جانب سے پابندیاں عائد ہیں۔ مغربی ممالک نے یہ پابندیاں ایران کو اپنے جوہری مقاصد کے حصول سے روکنے کے لیے لگائی ہیں، لیکن ان پابندیوں کے باوجود ایران اپنے یورینیم کے ذخیرے کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ اس لیے امریکہ، سعودی عرب اور IAEA جو کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے، یہ سب ایران کے ارادوں سے خوفزدہ ہیں کہ شاید ایران مشرق وسطیٰ کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایران اور سعودی عرب تیل برآمد کرنے کی پالیسیوں میں ایک دوسرے کے موافق نہیں ہیں۔ دونوں ممالک تیل کی پیداوار اور برآمد کرنے والے ممالک OPEC کے رکن ہیں۔ یہ ایک بین الحکومتی تنظیم ہے جس کے 13 ارکان ہیں۔ یہ تنظیم کسی بھی وقت تیل کی قیمت کا تعین کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں تیل کی قیمت کو کم کرنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سپلائی میں اضافہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح اس کے پاس تیل کی پیداوار کو کم یا محدود کرنے اور اس کی قیمت بڑھانے کا اختیار بھی ہے۔ ایران اپنی تیل کی پیداوار کو محدود کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کی آمدنی پیدا کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ بنے گا جو کہ ایرانی معیشت کی بنیاد ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کو ایرانی اثر و رسوخ کا اندیشہ ہے۔ اگر وہ اپنی تیل کی سپلائی کو محدود کرتے ہوئے ایران کو بغیر کسی پابندی کے اپنی پیداوار اور فروخت جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن قیمتوں کو کم نہ کرنے سے سعودی عرب میں تشویش بڑھ گئی ہے، جس نے تیل کی کم قیمتوں کی وجہ سے ریونیو میں کافی حد تک کمی کی ہے۔ 2015 میں قیمتوں میں تیزی سے کمی سعودی عرب میں $98 بلین کے بجٹ خسارے کا سبب بنی۔ لہٰذا سعودی عرب کی بادشاہی کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ خلا کو پر کرنے کے لیے کسی اور ذریعے سے اس رقم کو اکٹھا کرے۔ اسی لیے یورپی صارفین کے لیے سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں میں 35 سینٹس کی کمی کی جو براہ راست ایران کی متوقع مارکیٹ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ تیل کی جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دونوں ممالک یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ان دونوں ملکوں کی خوشحالی دشمنی اور یک طرفہ مفادات سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان گہری دشمنی کو دیکھتے ہوئے یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ایران اس وقت افراتفری اور بدامنی کی لپیٹ میں ہے۔ 22 سالہ مسا امینی کی موت ایک ابتدائی ہنگامی صورتحال تھی جس نے پورے ایران میں مظاہروں کو جنم دیا جس میں خواتین اپنی بنیادی آزادیوں کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ مزید یہ کہ وہ علی خامنئی کی حکومت کا تختہ الٹنے کی خواہش رکھتے ہیں۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ہنگامہ آرائی پر قابو پانے کی کوشش کے دوران فسادات تیزی سے پرتشدد ہوتے جا رہے ہیں۔ نتیجتاً ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ سعودی عرب ملک میں بڑھتی ہوئی ہنگامہ خیز صورتحال کا اصل ذمہ دار ہے۔ تاہم سعودی عرب نے ملک کے سماجی منظرنامے میں مداخلت کی سختی سے تردید کی ہے۔ 10 نومبر 2022 کو سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا اشتراک کیا، جس میں ان حملوں کی تفصیلات شامل تھیں جنہیں ایران نے آئندہ ہفتوں میں انجام دینے کی سازش کی۔ ناظرین، سعودی عرب ایران تنازع پیچیدہ اور دشمنی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کے مقاصد کے جواب میں جو اقدامات اٹھائے جائیں گے، ان کا اندازہ لگانا اور پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ مذہبی فرقوں سے لے کر مغرب کے ساتھ تعلقات تک کے کئی اہم مسائل پر ان کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ تاہم ایران کے موجودہ حالات خراب ہونے کے ساتھ ہی سعودی عرب کی جانب خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اگر موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی ثالثی کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات نہیں کیے جاتے تو حتمی نتیجہ کوئی جنگی صورتحال بھی پیدا کر سکتا ہے۔